ویلکم بیک ٹو رائز پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہم ہمیشہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ریسرچ کی اگر بات کی جائے تو اس فیلڈ میں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ڈفرینٹ بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سامنے بھی آ رہا ہے. جس طریقے سے اگر ہم بات کریں ڈائبٹیز کی شعیب, تو ڈائبٹیز کے لیے ہر کوئی پریشان ہے. پاکستان میں دیکھیں اس کی شرح کتنی بڑی ہے اور ہر سال کی جب ہم بات کریں تو اس کی شرح میں اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر راجہ عادل سرفراز, جو کہ سینٹرل ہائی ٹیک لیب کے انچارج بھی, انہوں نے 6 سال کی تحقیق کے بعد جو ہے وہ گلوکو وائپ چائے تیار کی ہے اور اس چائے سے آپ کی شوگر جو ہے, آپ کی ڈائبٹیز جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ابھی یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہوئی ہے, اس کے بعد ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس پر ٹرائلز کیے گئے ہیں اینیملز پہ بھی, ہیومنز پہ بھی, اور اب جو ہے اس پروڈکٹ کو جو ہے مارکیٹ میں لایا گیا ہے اور اوبویسلی ان ٹرائلز کے بعد اس کو سکسیزفل جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر راجہ عادل سرفراز صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے 5-6 سال کی ریسرچ اس پہ کی, تھوڑا سا بتائیں کہ یہ 15-16 سال کی ریسرچ 15-16 سال کی ریسرچ ہے اس پہ. اوکے, تو کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ نے ریسرچ اس پروڈکٹ پہ کرنی ہے کہ جس سے آپ شوگر مینیج کریں؟ جی, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کیونکہ آج کل چونکہ بینگ سائنٹسٹ ہماری کچھ جو لائبلٹیز میں رسپانسبلٹیز میں یہ چیز آتی ہے, تو اس پرسپیکٹو میں یہ تھا کہ میرا یہ شروع سے ایم تھا کہ کوئی ایسا بریک تھرو کیا جائے, کوئی ایسی پروڈکٹ لے کے آئی جائے جو کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک چینج لے کے آئے, آپ کی جو ویل بینگ ہے ہیلتھ میں اس میں کرے. تو ایک تو موٹیو یہ تھا. پھر دوسرا جو ہے کہ ہمارے جو وائس چانسلر تھے اس وقت کے ڈاکٹر اقرار صاحب, تو ان کا جو ہے بڑا ایک ویژن تھا کہ جو بھی سائنٹسٹ کام کر رہا ہے, چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ ریسرچ پبلیکیشنز کریں, آپ نے جو بینچ مارکس دیے ہوئے ہیں, جو پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں پروموشن کے لیے, تو اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, لیکن جو پروڈکٹیو چیز ہے, کوئی پروڈکٹ ہے, وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہی. تو ان سے انسپائر ہو کے تو میں نے یہ چیز جو ہے نا اس پہ زیادہ فوکس دیا ہے. اور تیسری یہ چیز یہ تھی کہ ڈیورنگ مائی ورک جو ہے مائی مدر واز آلسو ڈائگنوزڈ ود ڈائبٹیز, تو وہ ایک ایموشنل فیکٹر اس پہ آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے مزید اس پہ یہ نہ کیا امپیکٹ اس کو دینے کی کوشش کی, ویلیو ایڈیشن کی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو میری مدر تھی ان کو باقاعدہ ڈائٹ پلان کے ساتھ جب ہم نے شروع کروائی ہے تو ود ان 3 to 4 months ان کی ڈائبٹیز جو ہے وہ بالکل ریگولیٹ ہو گئی. اوکے, اب تھوڑا سا بتائیں کہ اس پروڈکٹ میں ایسا کیا ہے, آئی مین جس پہ آپ نے اتنی ریسرچ کی, ٹیسٹ بھی کیا آپ نے, ایسا کیا شامل کیا گیا اس میں کہ جس کی وجہ سے شوگر مینیج ہو جاتی ہے؟ جی, اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی بھی یعنی جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں اس کے اندر بڑا پوٹینشیل رکھا ہے, اور اس پوٹینشیل کو ایکسپلور اگر ہم کریں تو اس میں تقریباً ہر بیماری کا علاج ہمیں مل جاتا ہے. تو اب ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف جو فوڈ آئٹمز ہیں, مطلب جس میں اگر دیکھیں تو بیسیکلی دس از اے بلینڈ آف گرین ٹی. تو گرین ٹی کے اندر ہم نے کیا ہے اس کو, جیسے یہ کلونجی ہے, میتھی دانہ ہے, اسی طریقے سے جنجر ہے, پودینہ ہے. تو ان کے ایکٹیو ایکسٹریکٹس کو لے کے ایک خاص پروپورشن کے اندر ہم نے اس کو ٹیمپلیٹ کیا ہے, جو کہ آپ کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں, مثلا شوگر جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے؟ شوگر بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل ایک ڈس آرڈر ہے کہ جب آپ ایک ایٹنگ ہیبٹ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ ایکسیسو کاربز آپ لینا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ ٹیسٹ برڈز کو ہم زیادہ یعنی کرتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی آپ کا یہ فاسٹ فوڈز ہیں, جنک فوڈز ہیں, تو وہ بڑی ایکسیس میں ہم لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو جس طرح سے آپ انگریڈینٹس بتا رہے ہیں جو آرگینک کچن میں ہماری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے ایکٹیو انگریڈینٹس کو آپ نے لے کر اس کو گرین ٹی میں مکس کر کے ایک پروڈکٹ آپ نے بنایا ہے. سو اس لحاظ سے تو یہ ویسے ہی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, اس کو تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. جی, یہ پریونٹیو میئر کے طور پہ بھی ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا. یس, یعنی اس کو آپ پریونٹیو میئر کے طور پہ لے سکتے ہیں, اور پریونٹیو میئر کے طور پہ یہ اینٹی کینسر بھی ہے. پھر ہم نے یہاں پہ کوشش کیا ہے کہ یہاں پہ جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں آپ کے پاس کینسر کے, شوکت خانہ میں ہے اور آغا خان ہاسپٹل, کہ دونوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے تو ہم اس کو ٹرائی کریں. تو لیکن انہوں نے جو ہے نا اس سے معذرت کر لی کہ چونکہ ہم جو انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ رجیمز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی انٹرونشن جو ہے نا وہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے. اچھا, کتنی استعمال کرنی چاہیے؟ اور جو آپ نے کہا کہ آپ ساتھ پلان دیتے ہیں, تو واٹ از دیٹ پلان؟ جی, وہ کیا ڈائٹ پلان ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کوئکلی کا شیئر کر لیں, اور یہ کہ کس وقت یہ چائے لینے سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. جی, جہاں تک اس کی ڈوزج کا تعلق ہے تو یہ ½ ٹی اسپون جو ہے 1 کپ
پانی میں آپ بوائل کر کے چائے کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، اور انسٹنٹلی بھی ویسے بھی آپ پاؤڈر کے طور پہ آپ پانی کے ساتھ پلین واٹر کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں، اینڈ بوتھ آر ہیونگ ایکولی گڈ افیکٹس. ٹھیک ہے سر، یہ کہیں سے اپروول پھر بھی لینا پڑتا ہے؟ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جب آپ تیار کرتے ہیں جس کو آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بیماری کے علاج میں استعمال ہو، تو کوئی بہرحال اس کا اپروول تو ہوتا ہوگا؟ جی ریگولیٹری اتھارٹیز سے اس کی اپروول ہوتی ہے. چونکہ ہم اس کو فوڈ آئٹم کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹیز سے اپرووڈ ہے. اس کی جو ہے لائسنسنگ ہے وہ انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو فارماسیوٹیکل میں لے کے جاتے ہیں، اس کے ایکٹیوز کو الگ کر کے لے کے پھر وہ دوائیوں میں چلا جائے گا، میڈیسنز میں آ جائے، پھر وہ ڈرائیو کے مینڈیٹ میں آ جائے. تو آپ اس طرف گئے بھی نہیں ہیں. آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی پروڈکٹ یونیورسٹی میں تیار کیا جو کہ شوگر کو مینیج کر رہا ہے یا ایون ہائپر ٹینشن کو، چونکہ اب یہ دونوں بڑے کامن ایشوز ہیں پاکستان کے؟ جی، یہی جو پروڈکٹ ہے یہ شوگر کے ساتھ ساتھ ہائپر ٹینشن کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اچھا. یعنی بہت سارے لوگ جن کو شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر کا بھی ایشو تھا، تو جب انہوں نے شروع کی تو وہ کہتے جی کہ ہمیں جو ہے نا ڈراؤزینس شروع ہو گئی ہے. تو جب پتہ کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم ساتھ ساتھ بی پی کی بھی جو میڈیسنز ہیں وہ لے رہے ہیں. تو جب ان کو ڈراپ کروایا تو وہ نارمل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال یہ بھی کہ کوئی ویٹ لاس میں بھی یہ انڈائریکٹ کسی طریقے سے ہیلپ کرتی ہے؟ بیکاز لوگ شاید گرین ٹی نارملی کہتے ہیں نا ہیلپ اس کے لیے میں خود آپ کو اپنی اگزامپل دوں گا. تو ابھی جو چھوٹی تھی تو اس دوران نا مجھے یہ بیلز پال سے یعنی لکوا ہو گیا. تو اس کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے تقریباً 7-8 قسم کی نا ٹیبلیٹس اور میڈیکیشن وہ پوری لسٹ مجھے تھما دی. تو وہ 2-3 دن جب میں نے استعمال کی تو اس سے بہت سارے جو ہے نا یعنی سائیڈ افیکٹس اس کے، یعنی جو اسٹمک کا ایشو ہے، اس کے علاوہ آپ کا یعنی ڈراؤزینس اور بی پی کی مینجمنٹ، اس میں ایشو آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا جی کہ میں باقی صاحب کو تو کر رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا وہ ساری میڈیکیشن سائڈ پہ کر کے تو اپنا جو ڈائٹ پلان ہے وہ ایک چارٹ بنا کے اس کے ساتھ صبح شام اس کو گلوکووائب کو ایڈ کر لیا. تو تقریباً 1.5 مہینے کے اندر میرا 10 kg ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. اچھا. جی 1.5 مہینے میں؟ جی 82 kg اور دیٹ وینٹ ٹو 72-73 kg ایک مہینے کے اندر. 1.5 مہینے کے اندر آپ نے اس چائے کا استعمال کیا ہے صرف، اور آپ کا 1.5 مہینے کے اندر 10 کلو وزن کم ہو گیا. جی انٹرسٹنگ. اس میں نے یعنی جو گندم تھی، گندم سے بنی ہوئی ہر چیز، صحیح، چاول کے پروڈکٹس وہ بالکل جو ہے نا وہ کر دیے، ڈراپ کر دیا. اوکے. باقی چیزیں آپ نے ضرور کھائی ہیں کیونکہ واقعی آپ نے درست کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم صرف اور صرف 2-3 نعمتوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، چاول اور گندم کے ساتھ. حالانکہ بہت سی اور آلٹرنیٹ آپشنز ہوتی ہیں، آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی نیچرلی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. وی لیو اینڈ ہوپ کہ اس کا واقعی فائدہ ہوا ایٹ اے میس لیول. چونکہ ڈائبٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ویسے ہی اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے، ہر سال نئے کیسز میں ایڈ ہو رہے ہیں. سو اگر ہم نے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن نہیں کی تو ہم اور نقصان اٹھائیں گے. ود دیٹ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اگر ہم ایک چیز ایڈ کر لیں، گرین ٹی ادروائز بھی ہیلدی ہوتی ہے، اور جو ایکٹیو انگریڈینٹس انہوں نے شامل کیے ہیں وہ میتھی دانے کے بھی ہیں، وہ کلونجی کے بھی ہیں، ڈفرینٹ اور اس میں جو ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کو انہوں نے سائنٹیفکلی ٹیسٹ کر کے استعمال کیا ہے. سو ہیلدی ہے، ویٹ لاس کے لیے بھی، ہائپر ٹینشن کے لیے بھی. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان.